اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ گروپ پہ بھی بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ اگلی نشست ہماری آخری ہے۔ علوم الحدیث تو آج ہی مکمل ہو جائے گا، آج ہماری بنیادی طور پہ آخری نشست ہے، لیکن اگلی میں ہم تھوڑا سا چاروں فقہا کے حوالے سے قیاس کی مثالیں دو تین دے کے تو بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا یہاں پہ کہ احادیث صرف یہ کہہ دینا، چونکہ اصطلاحات بہت تھیں، ہم جانتے ہیں کہ عام انسان کے لیے یہ ان اصطلاحات کا جاننا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ کان سے بات گزر گئی، اب اتنا پتہ چل گیا کہ حدیث کسی کتاب میں دیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو بیان کرنا اتنا سیدھا کھیل نہیں ہے جتنا سیدھا آج کل کچھ لوگوں نے بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہم بھی اسی بہاؤ میں جو ہے وہ بہتے چلے جا رہے ہیں۔ راویوں کے بھی اب طبقات ہیں، اس میں باقاعدہ اس کو جرح اور تعدیل کہا جاتا ہے، جس کے اندر باقاعدہ جرح سے مراد یہاں یہ ہے کہ باقاعدہ راویوں پہ بحث کی جاتی ہے، اور جو ایسے ہیں جن پہ اعتراضات ہیں ان پہ کھل کے بات کی جاتی ہے، اس کو جرح کہتے ہیں۔ تو طبقات دو لحاظ سے جو ہے وہ اس کی فہرست ہم نے بنائی ہے۔ سب سے پہلے تو زمانے کے حساب سے ہے۔ طبقہ اول تو صحابی ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، لیکن ذہن میں رکھیے کہ ہر صحابی بھی طبقے کے اندر ایک برابر نہیں گنا جاتا۔ طبقے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، مقام مرتبے کے حوالے سے ہم بحث نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک مثال ہے کہ ایک صحابی ہو جو کہ صرف ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک بار ملا ہو یا دو بار ملا ہو، لیکن ایک اور صحابی ہو جس نے آپ کے ساتھ 5 سال یا 10 سال یا 12 سال گزارے ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کو طبقے کے حوالے سے دیکھا جائے تو جس نے 10-12 سال گزارے ہیں اس کا طبقہ بلند سمجھنا چاہیے، اور جو اس نے صرف ایک یا دو ملاقات کی ہے اس کو اس سے تھوڑا سا نیچے سمجھنا چاہیے طبقے کے لحاظ سے۔ ہم مرتبے کی بحث میں نہیں پڑھ رہے۔ اس کے بعد جو آگے آتے ہیں صحابی کے بعد، آپ ہم جانتے ہیں وہ تابعی ہیں۔ تابعی جو ہیں ان کو تو ہم نے واضح طور پہ تقریباً 5 پھر جو ہے طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ شروع کے زمانے کے تابعی ہیں، درمیان کے زمانے کے تابعی ہیں، بعد کے زمانے کے تابعی ہیں، خصوصاً جنہوں نے صحابہ سے بہت کم روایت کیا ہے۔ پھر تابعین کی آخری نسل ہے جو صحابہ سے ملے تو ہیں لیکن ان سے بالکل بھی روایت نہیں کیا ہے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو تابعین میں تو نہیں شمار ہوتے لیکن انہی کی آخری نسل کے برابر ہیں، لیکن ان کی کسی بھی صحابی سے جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اسی ترتیب سے اس کا مطلب اگر یہ جو آخری ہے جس کو طبقہ ششم ہم کہہ رہے ہیں، اگر ان کی بات کریں تو یہ اگر حدیث بیان کریں گے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ کسی اپنے سے اوپر والے طبقے کے تابعی ہی سے بیان کریں گے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے پنجم میں چلے جائیں تو ایک تابعی جو ہے وہ اصل میں اپنے سے اوپر والے تابعی سے بیان کر رہا ہوتا ہے یا اس سے اوپر والے تابعی سے بیان کر رہا ہوتا ہے، اس طرح سے ہے۔ اسی طرح پھر تابعی کے بعد تبع تابعی اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کو بھی پھر مزید طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے بڑے تبع تابعین، ان کے بعد کے تبع تابعین، تبع تابعین کی آخری نسل، پھر تبع تابعین کے مشہور شاگرد جو کسی تابعی سے نہ ملے ہوں، اور تبع تابعی کے درمیانے شاگرد، تبع تابعین کے چھوٹے شاگرد، اس طرح سے یہ 12 طبقات زمانے کے حساب سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ لیکن علوم الحدیث میں زمانے کے حساب سے ترتیب سے زیادہ اہم جو ہے وہ ہے صحت اور اعتبار کے حساب سے، جہاں پہ جرح اور تعدیل آتی ہے۔ یہاں پہ صحابہ ہیں۔ صحابی کی جو تعریف ہے ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اپنی آخری عمر میں جب وصال ہوا تب بھی ایمان کی حالت ہی میں اس دنیا سے گئے۔ بیچ میں اگر کوئی تھوڑا سا دور ایسا ہو جس میں کچھ
ہمیں مسائل نظر آتے ہوں تو اس کو ہم اس میں اس کو کوئی وجہ نہیں ہم بناتے جھگڑے کی۔ یہ بات جو ہم نے کہی یہ تھوڑی سی عجیب لگتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو جو صحابی بنتے ہیں اوائل کے اندر، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے وہ کوئی مرتد ہو گیا یا کوئی اور معاملہ ہو گیا، استغفر اللہ۔ مثال کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایک صحاب جنہوں نے ایمان قبول کیا، آپ کے ساتھ مختصر سی صحبت بھی رہی، لیکن بعد میں مسلمہ کذاب کے ساتھ جا کے مل گئے۔ اب یہ صاحب اب ظاہر ان کو ہم صحابی مان نہیں سکتے، جو مرضی ہو جائے۔ تو جو ایمان جس نے قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملا یا گفتگو ہوئی یا سنا، اور ایمان ہی کی حالت میں بطور صحابی ہی اس دنیا سے چلے گئے، وہ صحابی۔ تو جب ہم سند کو جانچنے کی خود کوشش کرتے ہیں تو جو طبقات صحت اور اعتبار کے حساب سے ہیں، اس میں جو الفاظ عام طور پہ ہمارے مشائخ نے، ہمارے محدثین نے، ہمارے محققین نے، علماء جرح و تعدیل نے استعمال کیے ہیں صحابی کے لیے، یہ 3 اصطلاحات عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں جو آپ طبقے میں لکھا دیکھ رہے ہیں، صحابی ہے، صحابیہ ہے۔ اچھا، پھر اس سے اگلا جو طبقہ ہے وہ ہے جس میں آپ کو وہاں لکھا ہوا نظر آئے گا، فرض کریں ثقۃ ثقہ نظر آئے گا یا اوثق الناس لکھا نظر آئے گا، تو یہ دوسرے درجے کے جو ہیں وہ راوی ہیں۔ تو اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ بہت اچھی یادداشت ہے، مورخین نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ قابل اعتبار ہے، ثقہ خالی لکھا ہوگا، اوپر والے میں ثقۃ ثقہ ہے، اس کے اندر ثقہ ہے یا ثبت ہے، یا اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں متقن ہے، اور تو یہ الفاظ آپ کو جہاں ملیں تو اس کا مطلب ہے کہ تیسرے طبقے کے یہ راوی ہیں۔ چوتھے میں آپ کو صدوق لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ اچھا اب دیکھیں، ایک اور ذہن میں رکھیں، اس میں جو تیسرا لکھا ہوا ہے لئی سبے والا، تو ایک ہوتا ہے ہم کہیں کہ یہ شخص قابل بھروسہ ہے، ایک ہم کہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ عام زبان میں تو دونوں کا ایک ہی مطلب سمجھا جاتا ہے، لیکن علوم الحدیث میں دونوں کا مطلب مختلف سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ لا باس والی جو بات ہے یا لیس بہ باس کی بات ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی جو ہے عمومی طور پہ سچے ہیں، قابل اعتبار ہیں، لیکن ان سے کبھی کبھار غلطی ہو جاتی تھی۔ یہ چوتھا طبقہ ہے۔ پانچویں طبقے کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، سچے ہیں لیکن یادداشت کی کمزوری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے غلطی کر جائیں، زیادہ عمر کی وجہ سے شاید کوئی غلطی کر جائیں، یا کسی وجہ سے کم فہمی دیکھیں، کم فہمی کو ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں کوئی خدا نخواستہ استغفر اللہ سے سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی کوئی بری چیز ہے، لیکن کم فہمی اگر قدرتی طور پر ہے تو وہ اس کی وجہ سے اگر کوئی غلطی کر جاتا ہے تو اس کو 5ویں درجے کے اندر راویوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ چھٹے میں اب مقبول کا جیسے لفظ ہے، جہاں مقبول لکھا آئے گا اس کا مطلب ہے چھٹے درجے کے ہیں، راوی تو ٹھیک ہیں لیکن انہوں نے بہت کم روایت کیا ہے، ان کی روایات کو انتہائی تحقیق کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، ایک دم سے قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مستور ہے یا مجہول الحال ہے، یعنی ایک سے زیادہ نے ان سے روایت کیا ہے لیکن یہ خود جو ہیں یہ کوئی اتنے ثقہ نہیں ہیں، یہ 7واں درجہ ہے۔ 8واں درجہ ہے ضعیف جسے کہتے ہیں، یہ ناقابل اعتبار ہیں، اور 9واں درجہ ہے مجہول جس کو کہتے ہیں، یہ ثقہ نہیں ہیں یا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون ہیں، یا صرف ایک ہی شخص ہے جس نے ان سے روایت لی ہے اور کسی نے روایت نہیں لی ہے۔ اب 10ویں میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے متروک کے لفظ ہیں، متروک الحدیث کا الفاظ ہیں، یہ علماء جتنے بھی ہیں ان نے جس کے ساتھ یہ متروک اور متروک الحدیث اور واہن الحدیث اور یہ جو اصطلاحات ہیں لکھی ہوں گی، اس کا مطلب ہے کہ تمام جو علماء ہیں انہوں نے سب نے اس راوی کو ناقابل اعتبار سمجھا۔ 11واں جو طبقہ ہے یہ وہ راوی ہے جس پہ جھوٹ بولنے کا شک ہے، ابھی یقین نہیں ہے، لیکن جو 12واں طبقہ ہے وہ کذاب ہے، یعنی وہ پتہ ہے ہمیں جھوٹا ہے، وہ مشہور ہے جھوٹا اور جھوٹی احادیث گھڑتا ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، تو علم الرجال کی کتابیں ہیں، ہم نے یہاں پہ اہل سنہ والجماعت کی کتابوں کی بھی ایک فہرست تیار کی ہے، اور ایک ہم نے اہل تشیع حضرات کی بھی تیار کی ہے،
اور بنیادی فرق کیا ہے دونوں کو علوم الحدیث میں، اس پہ بھی ہم ایسے ہی چند لمحے بات کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ علم الرجال کی جو کتابیں ہیں، اس میں مزری کی کتابیں ہیں، ابن حجر اسقلانی کی کتابیں ہیں، ابن حبان کی کتابیں ہیں، ذاہبی نے لکھی ہیں، اور اسی طرح ابن سعد ہیں، امام بخاری کی بھی ایک کتاب موجود ہے۔ یہ بنیادی ہماری اہل سنہ والجماعت کی علم الرجال کی کتابیں ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی حدیث کی سند کو جانچنا ہوتا ہے تو ہم بنیادی طور پہ ان کتابوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ظاہر ساری کا تو نہیں کرتے، کسی ایک پہ اعتماد کرتے ہوئے کسی ایک کے مطابق چلنا ہوگا۔ اب جیسے میں خود تو یہ کام نہیں کرتا، میرا بیٹا الحمدللہ آپ کی دعا سے کرتا ہے، مجھے کبھی کوئی حدیث جو ہے اس کو تجزیہ کرانا ہوتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں، بلکہ اس نے میری درخواست پہ ایک چھوٹا سا ایک ٹیکسٹ بک آسان اردو میں علوم الحدیث کی تیار کر دی ہے۔ اس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس میں ایک دو جگہوں پہ بھی نظر ثانی میں مجھے ایک دو چیزیں تبدیل کرنی ہیں، وہ کر کے انشاءاللہ وہ بطور کتاب بھی PDF آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اس کے اندر یہ پورا کورس جو ابھی ہم نے چلایا ہے، جس کی آج بنیادی طور پہ آخری نشست ہے، یہ بنیادی طور پہ اسی کتاب کو بطور ٹیکسٹ بک استعمال کیا ہے میں نے، کیونکہ جو ہمارے مشائخ کی لکھی کتابیں بہرحال اس کے اندر اصطلاحات کا اس طریقے سے استعمال ہوا ہے کہ ایک عام انسان جو ہے اس کو پڑھے یا سنے تو وہ سمجھ میں نہیں آتی، تو آسان اردو کر کے اس کو ہم نے کیا۔ تو عام طور پہ میرا بیٹا جو ہے وہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا سہارا لیتا ہے، اور اس کی وجہ شروع میں آپ کو ہم نے عرض کی تھی کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ذرا معتدل قسم کے جو ہیں وہ محقق ہیں، کچھ ہیں جو بہت نرم ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کو لے لیں یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں تو ان کی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں، جیسے امام غزالی کی احیاء کی مثال بھی غالباً دی تھی میں نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں جو احادیث ہیں اس میں جس کو انہوں نے صحیح کہا ہے اس پہ ہم تھوڑا سا شک کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ نرمی کا انہوں نے جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ جلال الدین سیوطی نے حالانکہ علم الرجال پہ بھی لکھا ہے اور علوم القرآن پہ بھی لکھا ہے اور بڑا سخت لکھا ہے، لیکن جب خود وہ بیان کرتے ہیں تو وہ بھی بہت نرمی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بتایا تھا کہ ابن حبان جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں، دارقطنی بہت زیادہ ہم نے کہا تھا سخت ہیں، تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم معتدل جو ہیں وہ عام طور پہ پھر ہم وہی استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے، ہم نے یہ کم از کم ہم یہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں، وہ تو بنیادی کتابیں تھیں، ان کی بھی ایک چھوٹی سی فہرست جو ہے یہاں پہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اور وہ اس ٹیکسٹ بک میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، اب دیکھ لیں ایک فہرست چھوٹی سی اہل تشیع حضرات کی، اس میں طوسی کی ہیں اور احمد النجاشی ہیں، طبرسی ہیں، یہ مختلف لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ان کا علوم الحدیث اور ہمارا علوم الحدیث بنیادی طور پہ تقریباً ایک جیسا ہے، دو فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سند چلتے چلتے 12 ائمہ جو ہیں اہل بیت علیہم الرحمہ، ان میں سے کسی تک بھی پہنچ جائے تو اس کو درست مانا جائے گا۔ ہم لوگ، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام فرض کریں، ہم کہتے ہیں کہ امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ چونکہ بالکل معتبر اور مستند اور بغیر کسی شبہ کے ایک بالکل نیک پرہیزگار اور قابل بھروسہ شخصیت ہے، تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ اگر اس کے پیچھے سند موجود نہیں ہے تو اس کے پیچھے سند جو ہے وہ زیادہ امکان یہی ہے، غالب امکان یہی ہے کہ وہ ان کے اپنے گھرانے کی سند ہے، اور اگر وہ نہیں بھی ہے تو چونکہ وہ شخصیت اتنی بڑی ہیں تو ان سے بالکل شبہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کی سند میں کوئی خرابی ہو۔ یہ بات اہل سنہ والجماعت بھی مانتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک سند متصل نہ ہو تب تک ہم اس کو درست مانتے ہوئے بھی مسائل کے اخذ کے لیے کم از کم استعمال نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بہت سے رجال میں اختلاف رائے ہے، بے تحاشا رجال ایسے ہیں، راوی ایسے ہیں جو ہم درست نہیں مانتے ہیں، ان کے نزدیک درست ہیں، یا وہ درست نہیں مانتے ہیں، ہمارے نزدیک درست ہیں۔ اور یہ اختلاف رائے صرف شیعہ اور سنی کے درمیان نہیں ہے، بلکہ اہل سنہ والجماعت میں بھی ہے۔ مثلا کئی راوی ایسے ہیں جن کو احناف قابل اعتبار نہیں مانتے، لیکن فرض کریں کہ جیسے ہمارے آج اہل حدیث حضرات ہیں
وہ درست مانتے ہیں، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ درست مانتے ہیں، یا احمد بن حنبل ہیں وہ درست مانتے ہیں، یا وہ اس کو درست نہیں مانتے اور ہم درست مانتے ہیں، یا ایسا ہے، لیکن ان کی تعداد اہل سنہ والجماعت میں بہت کم ہے، لیکن اہل تشیع حضرات اور اہل سنہ والجماعت کے درمیان ظاہر ہے کہ یہ فرق ذرا زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ جابر جعفی کو تسلیم نہیں کرتے، ابو مخنف کو تسلیم نہیں کرتے، وہ لوگ دونوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کرتے ہیں، وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ بحثیں جو ہے پچھلے 1500 سال سے چل رہی ہیں ہمارے ائمہ کے درمیان، اس میں ہم عوام کو میں سمجھتا ہوں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے راستہ جو ہے وہ سیدھا رکھنا چاہیے اور اس پہ چلنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے ائمہ نے ایک تو ہیں یہ جو کتابیں، یہ تو ہیں نا جس میں تمام راوی جو ان کو ملے جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو اکٹھا کیا گیا۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے خصوصاً ایسے راوی اکٹھے کیے ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہیں، ان کو ہم ضعفاء و متروکین کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر امام نسائی کی بھی ہے، آپ دیکھیں نام ہی یہی ہے، کتاب الضعفاء والمتروکین۔ پھر تدلیس کا جن پہ الزام ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کتاب لکھی۔ اسی طریقے سے آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں، مثلا امام بخاری نے بھی الضعفاء صغیر کتاب لکھی، اور جرجانی نے، دارقطنی نے، اور ابن حجر اسقلانی نے، یہ سب کام ہوا ہے، ذہبی نے، ابن حبان نے، ابن جوزی نے، یہ سب کام ماشاءاللہ ہوا ہے۔ اسی لیے جب مجھ سے ابھی لاسٹ ٹائم بھی کچھ غالباً ہفتہ 2 ہفتہ پہلے جب گروپ پہ اچانک ایک بحث ہی چل پڑی تھی کہ جی کتاب پڑھنی ہے، تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہی کہا تھا کہ آپ شرح پڑھیے، کتاب نہ پڑھیے، اور شرح بھی کسی مستند محقق کی، کسی امام درجے کے جو محدث ہیں یا رجال کے جو شیخ ہیں ان کی کتاب پڑھی ہے۔ اس میں پھر میں نے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح پر، اس کا مشورہ دیا تھا کہ آپ وہ پڑھ لیں اگر بخاری پڑھنا چاہتے ہیں۔ مسلم پڑھنا چاہتے ہیں تو نووی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح پڑھ لیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس پہ کام کیا ہے اور چھان پھٹک کی ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ صرف براہ راست پڑھیں گے تو ممکن ہے کہ ہم کہیں، جیسے بخاری میں ہمیں پتہ ہے اب کہ تعلیقات بہت ہیں، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم تعلیقات پہ بھروسہ کر بیٹھیں، یا بڑی دلچسپ آپ کو بات بتائیں، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ جابر جعفی کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، اہل تشیع حضرات مانتے ہیں، لیکن ہماری کتب ستہ میں جابر جعفی کا نام کئی اسناد میں ملتا ہے۔ ہماری کئی ایسی محدثین کی کتابیں ہیں جس کے اندر اسناد میں ابو بخنف کا نام ملتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جن کو ہم تسلیم نہیں کرتے وہ سند صرف اس لیے کہ وہ فرض کریں کہ کوئی نسائی میں لکھی ہو یا ترمذی میں لکھی ہو یا کسی اور کتاب میں لکھی ہو، اس کو اس طرح بیان کر دینا جو ہے یہ ہمارے لیے درست نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ شرح کے مطابق جو ہے وہ کام کیا جائے۔ اب یہ جو تجزیہ ہے، جیسے ابھی عرض کیا کہ میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں، وہ کرتا کیا ہے ذرا اب اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ سند کو جانچنے کے لیے راوی جو اس کی سند میں موجود ہیں ان کی جو ہے وہ ایک لسٹ بنا لی جاتی ہے، پھر اس کی زندگی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے جیسے عرض کیا میں نے کہ ہم لوگ، میں اور میرا بیٹا جو ہے، ہم امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رکھتے ہیں، ذرا معتدل مزاج کے ہیں، باقیوں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن کچھ بہت سخت ہیں، کچھ بہت نرم ہیں۔ اب اگر تو وہ درجہ 7 سے 10 تک ہے راوی تو ہم حدیث کو ضعیف سمجھیں گے۔ اگر کوئی راوی درجہ 11 یا 12 کا ہے تو اس کو ہم موضوع یعنی جھوٹی سمجھیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی راوی ہے، اس کی تاریخ پیدائش اور وفات سے پتہ چلے کہ اس کا اپنے شیخ کے ساتھ ملنا ممکن نہیں تھا تو یہ حدیث منقطع سمجھیں گے ہم، اور اگر منقطع ہے تو اس کا مطلب ہے ضعیف ہے وہ۔ پھر راویوں کے طبقات کو دیکھیں گے کہ کس کی کس سے ملاقات ممکن ہے۔ اگر طبقہ 5 یا 6 کے لوگ ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، وہ غلط بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ضعیف ہے، اور اگر 4 درجہ 4 یا اس سے پہلے کے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرسل ہے، یعنی صحیح نہیں ابھی تک آ رہی۔ اگر سند متصل ہے لیکن کسی ایک کی یادداشت کمزور ہے، درجہ 4 سے 6 تک ہے، تو ہم اس حدیث کو حسن کہیں گے، اور اگر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، درجہ 1 سے 3 ہے، تو ہم اس کو صحیح سمجھیں گے۔
اس کے علاوہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سند ہمیں ملی ہے اس سند میں تو ضعیف آ رہی ہے، لیکن کسی اور محدث کی کتاب میں وہی حدیث موجود ہے اور وہاں سند جو ہے وہ درست ہے، ہو سکتا ہے بالکل صحیح بھی ہو۔ اسی حدیث کی پھر دیگر اسناد جو ہے ہم کو دیکھنا پڑے گا، اور اگر وہ اسناد بہتر ہوں گی تو اس کو ہم حسن لغیری کہہ سکتے ہیں، صحیح لغیری کہہ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے اگر ہم خود جانچنا چاہیں تو، لیکن چونکہ اس میں سے زیادہ تر کام ہو چکا ہے اس لیے ہمیں اس میں اتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم میں سے کوئی، وہ جسے کہتے ہیں نا فل ٹائم، کل وقتی طور پہ ایک محدث کے طور پہ کام کرنا چاہے، ایک فقیہ کے طور پہ کام کرنا چاہے، علم حاصل کرنا چاہے اور دنیاوی علوم سے نکل کے مکمل طور پہ جو ہے وہ ایک دین کی خدمت کرنا چاہے، اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ اس کو زیادہ گہرائی کے اندر ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ پھر ہم نے شروع میں ہی یہ بھی بات کی تھی کہ جس طرح سند جانچی جاتی ہے اسی طرح متن بھی جانچا جاتا ہے۔ متن جانچنے کے لیے عربی زبان آنی چاہیے، یہ جو ہے نا معاملہ یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، سند جانچنا پھر بھی آسان ہے۔ اچھا، عربی زبان آنی چاہیے، ان کے اس وقت کے جو محاورے تھے جب کہ وہ حدیث ظاہر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، یا اگر قول فعل تقریر صحابہ کی ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو ان کے زمانے کی بات ہو رہی ہے تو اس زمانے کے محاورے ان سے واقفیت ہونی چاہیے۔ پھر عربی ادب کا بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہے، قدیم عرب کا معاشرہ جو ہے وہ کیا تھا اس کا مطالعہ ہونا ضروری ہے۔ حدیث کی تمام اسناد اکٹھی کی جائے گی، ان کے جو متون ہیں ان کو آپس میں کمپیئر کیا جائے گا، ان کا موازنہ کیا جائے گا اور پھر ہم پتہ چلے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ایک اکثر جو ہے وہ ہمارے سیرت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب پیدائش مبارکہ ہوئی تو والدہ محترمہ نے دیکھا کہ ان کے بطن مبارک سے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے اور اس سے سارا عالم روشن ہو گیا ہے، اور غالباً شام کے محلات اگر مجھے صحیح یاد ہے تو وہ بھی اس کی روشنی میں نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ بیان کی جاتی ہے، لیکن ایک اور جگہ پہ یہ اس کے اندر لفظ خواب کا بھی ہے کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا۔ تو اگر وہ ساری حدیث اکٹھی نہیں کریں گے تو ہم اس کا یہی مطلب ظاہری لے لیں گے کہ جی انہوں نے دیکھا، کمرے میں موجود تھیں جہاں پہ پیدائش مبارکہ ہوئی، اچانک روشنی ہوئی، روشنی اتنی ہوئی کہ وہاں سے انہیں شام کے محلات بھی نظر آنے لگے۔ اب دنیاوی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہرحال بات ممکن نہیں ہے، مگر اللہ چاہے تو بطور معجزہ دکھا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب ایک اور متن میں پتہ چل گیا کہ یہ خواب کی کیفیت ہے، غنودگی کی کیفیت ہے، یا نیند کی کیفیت ہو فرض کریں، تو پھر خود بخود جو ہے وہ معجزے والی بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بات وہی سامنے آ جاتی ہے۔ بہرحال سیرت النبی گروپ میں پچھلی دفعہ کسی نے کہا تھا کہ سیرت النبی پہ بھی بات ہونی چاہیے، انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، تو اس میں اس طرح کی بہت سی جو روایات ہیں اور احادیث ہیں ان پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو حدیث کو جو باقی صحیح احادیث ہیں اور قرآن کی روشنی ہے ان میں دیکھنا بہت ضروری ہے، اگر وہ ہم نہیں دیکھیں گے تو مکمل بات کھل کر سامنے نہیں آئے گی، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال ظہرین کی ہے جو اہل تشیع حضرات بھی کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی جوڑ کر پڑھتے ہیں۔ اس کو ہم اگلی نشست میں وہ جو ہم نے کہا کہ قیاس کی مثالیں ہوں گی اس میں ہم دیکھیں گے۔ سیاق و سباق، تاریخ، موقع دیکھ کر حدیث کا معنی جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہ حکم عام ہے یا یہ حکم خاص ہے۔ اس کی دو مثالیں ہیں، یہاں تو صرف خمس کی مثال لکھی ہم نے، لیکن ایک اور بھی مثال اس کے اندر ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل روزے رکھنے کی مثال ہے، امت کو منع کیا گیا تو یہ خاص تھا۔ اب اگر صرف اس ایک حدیث کو لے لیا جائے کہ دیکھیں جی آپ تو مسلسل روزے رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی مسلسل رکھنے چاہیے، اگر پورا علم نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے اور ہم ایک ایسا کام شروع کر دیں گے کہ جو صرف آپ کے لیے خاص تھا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری امہات المؤمنین ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ہم 4 سے زیادہ بیک وقت شادیاں نہیں کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ آپ نے ایک وقت میں آپ کی جو بیگمات ہیں جو ہماری امہات ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی تعداد 4 سے زیادہ رہی ہے۔
اب یہاں پہ عقل کا استعمال، سائنس کا استعمال جائز ضرور ہے، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عقل اور سائنس جو ہے وہ بہرحال غلطی کر سکتی ہے، اور سائنس تو آپ کو پتہ آج سے 50 سال پہلے ایک بات تھیری تھی، آج وہ ثابت ہو گئی، یا اس وقت ثابت تھی آج وہ غلط ثابت ہو گئی، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے عقل اور سائنس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے معاشرے، وہاں پہ عرف کیا تھا، مد نظر اس کو رکھنا ضروری ہے، سیاق و سباق کا ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ ہم بات کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکیں گے اور غلط فہمی میں پڑ جائیں گے، اور غلط فیصلہ جو ہے وہ ہم کر لیں گے۔ اسی طرح قرآن سے ٹکرا جائے، کوئی دیگر روایات جو بہتر سند اور بہتر صحت کی ہیں ان سے ٹکرا جائے، تاریخ سے ٹکرا جائے، عقل سے ٹکرا جائے، تو بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کو ہم براہ راست اسی طرح سے استعمال نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے کہ روایت صحیح نہ ہو، اور تمام اسناد کو دیکھیں، اس میں ضعیف اگر ہیں یا شذوذ کی بھی ہم نے بات کی تھی، ان کو ہمیں رد کرنا ہوگا۔ ممکن ہے ہمیں روایت کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہو، روایت کے تمام متون دیکھنے ہوں گے، سیاق و سباق دیکھنا ہوگا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فیصلہ منسوخ ہو چکا ہوتا ہے اور کسی خاص وقت سے متعلق ہوتا ہے، جیسے قبلہ اول ہے۔ اب اگر قبلہ اول کی جو احادیث ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو اس میں صحیح حدیث مل جائے گی ہمیں، لیکن وہ منسوخ ایک معاملہ ہے۔ اسی طرح ایسی چیزیں ہیں جو صرف خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، امت کے لیے نہیں ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا مسلسل روزے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی الفاظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا، اب یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوگا، اس کو حقیقی معنوں میں ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح معاشرہ، زبان، سیاق، ان سے اس کا اگر صحیح ہمیں معلوم نہ ہو تو جو حدیث ہے، جو روایت ہے، اس کے معنی بدل جائیں گے، اس سے کام خراب ہو جائے گا۔ پھر حدیث کو پڑھتے ہوئے اس کا اصل متن ضرور دیکھیں، تاکہ ترجمے میں جو غلطی کا امکان ہے وہ نہ رہے۔ اس کی مثال ایک دفعہ دے چکا ہوں میں، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ اسی میں دی تھی یا علیحدہ سے گروپ میں دی تھی، میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث کسی نے پیش کی جس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے، اور عربی متن جب ہم نے دیکھا تو اس میں زرد رنگ کا کہیں تذکرہ نہیں تھا، اس میں صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ زعفران میں رنگا ہوا، تو زعفران میں رنگا ہوا جو کپڑا ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اب جو ترجمہ کر رہا تھا اس نے خیال کیا، یہ قیاس ہے، اس نے خیال کیا کہ چونکہ زعفران میں کپڑا جب رنگتے ہیں تو بنیادی طور پہ وہ تھوڑا سا زردی مائل ہو جاتا ہے، اس لیے غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا، جو ان کی خواہش تھی، وہ یہی تھی کہ زرد رنگ کا جو کپڑا ہے اس کو منع کر دیا جائے۔ یہ اس ترجمہ کرنے والے کا قیاس ہے، اس کا فہم ہے، اس لیے ساتھ میں عربی کا۔ اب عربی باقاعدہ نہ بھی آتی ہو تو جب آپ عربی دیکھیں گے اور اردو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایک مسلمان کو، میں آپ کو عرض کروں کہ اگر عربی مکمل اچھی نہیں بھی آتی تو ایک ہلکا سا نا کھٹکا ضرور دل میں پیدا ہو جاتا ہے جب عربی متن دیکھتے ہیں اور نیچے آپ ترجمہ دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ جو ہے وہ ضرور ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ صرف ترجمہ نہ پڑھیں، عربی کو ایک دفعہ دیکھیں ضرور اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اسی طرح کئی بار کوئی توجیہ ممکن نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں اس حدیث کو قبول نہ کریں، اس سے بہتر روایت جو ہے اس کو قبول کریں، اور جو کمزور روایت ہے یا تو اس کو بالکل ترک کر دیں، اور یا پھر بہتر اور مضبوط روایت کی روشنی میں اس کی تعویل کریں۔ اس میں ظہرین کی ہم مثال انشاءاللہ اگلی دفعہ رکھیں گے، تو وہ تعویل ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کی ہم آپ کو مثال دیں گے۔ پھر اسی طرح ممکن ہے کہ روایت منسوخ ہو گئی ہو، یہ ہم نے آپ کو پہلے اس کی مثال دے دی، اور اس کا اندازہ تاریخ سے، اجماع سے، اقوال صحابہ سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور بھی مختلف طریقوں سے ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو احناف ہیں، جو فقہ حنفیہ کے جو مطابق چلنے والے لوگ ہیں، اس پہ بھی بات میں بڑی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں جو تقلید کا مطلب ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تقلید وہ نہیں ہے۔ اصل تقلید جب آپ کو ہم بتائیں گے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تقلید کے مخالفین ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کریں گے اگر اصل بات بتائی جائے تو۔ اصل بات تو ہم بتاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ شاید ہمیں خود بھی نہیں پتہ۔ بہرحال احناف کے اس میں روایات کا عقلی اور تاریخی جائزہ بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔
اسی لیے روایت کے متن پر غور کیا جائے، دیکھا جائے کہ یہ بات ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ممکن بالکل ہی نہیں ہے اور کوئی توجیہ بھی اس کی ممکن نہیں ہے تو اس روایت کو ترک کر دیا جائے۔ اس کی بھی مثال جو ہے اگلی دفعہ ہمارے سامنے جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں، گو کہ آج کی ویسے تو نشست آخری ہے لیکن اگلی نشست میں بڑا معمولی سا قیاس کی مثالوں کے ساتھ چاروں فقہا کے اختلاف رائے پر ہم مختصر سیاسی 15-20 منٹ کی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم دین کے راستے پہ چلیں، دین کو سمجھیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔